Now, please, students, mute your mics or do not unmute it until unless I will give you direction. Till my next direction, don't unmute your mics. So, in previous class, having considered the preliminary matters for the framing of the suit, it consists of the following three sessional. From the previous study, what we have learned, there are the essential part of the pleadings, that is the heading and title, which is the first part, and which we have learned how to draft the first part of the pleading. And today we are going to learn how to draft a second part of the pleading and third part of the pleading. Second part of pleading is the body of the plan, and that thereafter when we draft our whole case, and thereafter we will demand the relief on it, what relief we want from the court. So that will be the third part. As in heading part, we need to give the name of the court where we present our plaint. جو فورم ہے جہاں ہم اپنا کیس لے کے جائیں گے، تو اس کی ڈسکرپشن اور اس کی ڈسکرپشن دینا جو لازمی ہے کہ یہ ایک جو ہے ہم کس کورٹ میں کیس لے کے جا رہے ہیں. جو ایز وی ڈسکس کہ جس کورٹ میں ہم یہ کیس لے کے جائیں گے، دیٹ کورٹ مسٹ بی کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی دیٹ لسٹ. کہ there are lot of different nature of the courts which are created in our country. it but it doesn't mean we will bring every and each nature of the suit will in the all courts. کہ ہر کورٹ، اگر ہم نے کورٹ کی بلڈنگ ہمیں نظر آ گئی، ہم نے سمجھا کہ یہی کورٹ ہے، اس کو کورٹ کہتے ہیں، اور ہم اپنا کیس لے کے اس کورٹ میں چلے گئے وداؤٹ ہیونگ نالج کہ اس کورٹ کی جوریسڈکشن کیا ہے، ویدر دس کورٹ ول can this court got the authority to decide this matter or not. تو اس کورٹ کا پراپر ہونا بہت لازمی ہے، ادروائز کیا ہوگا کہ ہمارا کیس جو ہے فورم نان جوڈس جو ہے وہ بن جائے گا، اور ہم غلط جگہ پہ اپنا کیس لے کے اپنا ناٹ اونلی اپنا بٹ آلسو پارٹی کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کریں گے. کیونکہ ٹائم از دا کی وتھ ایوری کیس. اس ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس کا، کیونکہ لا آف لمیٹیشن جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. اور دیر از اے میگزیما بھی، دیر از اے میگزیما دی مسٹیک اگر رانگ چوائس آف دی فورم آف دی ایڈوکیٹ دیٹ ول آلسو کریٹ دی لائبلٹی آف دی پارٹی. یہ گراؤنڈ، یہ جو پارٹی ہوگی وہ اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کورٹ کو کنونس نہیں کر سکے گی، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ لے مین ہوتے ہیں لا سے. Common persons are the laymen to the law. They don't know what are the procedural requirement of the law. But وہ جو وکیل وہ کسی انگیج کرتے ہیں کسی کیس میں، وہ ایک لے مین نہیں ہوتا، وہ کامن مین نہیں ہوتا، وہ ایک اکوپ ہوتا ہے ود دی بیسٹ نالج آف دی. تو مسٹیک آف دی سلیکشن آف دی رانگ فورم will be not the excuse, will exclude the time period of the law of limitation. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان دا فیلڈ اگر آپ اچھی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو میک یور نیم ان اے گڈ ورڈ. ادروائز if you build up or start making your name in bad with bad practices, that will harm your professional field. سو اٹ از نیسسری ٹو اچھا دیر آفٹر کورٹ کے بعد جو ہے پھر اس کو ہم ایک نمبر ہوتا ہے جو الاٹ کرتے ہیں ہر کیس کو، ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ دی جو ہے مینٹیننگ دا پراپر ریکارڈ آف دی ایچ اینڈ ایوری کیس. بیکاز دیر آر لاٹ آف ہیپ آف کیسز وچ آر لائنگ ان دی کورٹ، اینڈ وین ایور وی نیڈ our case before the court, that case has to be bring before the court with the particular name and the parties. تو وہ نمبر دینا وہ پارٹ جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ جو بنتا ہے وہ اس نمبر کے حساب سے ہی کورٹ میں سے جو ہے پروٹیکٹ ہوتا ہے، اور اس کو رکھا جاتا ہے فار فردر 15 اور 20 ایئرس. تو جتنا بھی ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے ایز پر دی نیچر آف دی سوٹ، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس سوٹ، اور دیر آفٹر دی نمبر اینڈ ایئر. تو ہر سوٹ کی نیچر سے اس کا نمبر جو ہے اس کو الاٹ کیا جاتا ہے،
اور اس ایئر کے حساب سے پھر اس کو ریکارڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے. اور دیر آفٹر جو ہے پھر پارٹیز کی ڈسکرپشن، جس میں پلینٹف کی ڈسکرپشن. اب ڈسکرپشن میں کیا آئے گا؟ پلینٹف کا پراپر جو اس کے این آئی سی کا نام آئے گا، پھر اس کا فادرس نیم آئے گا، اور کہ وہ مسلم ہے، ہندو ہے یا عیسائی ہے. وہ کیوں اس میں لکھتے ہیں؟ کیونکہ جس ٹائم پہ پلینٹ پریزنٹ ہوتی ہے اس وقت اس پلینٹف کو جو ہے وہ اوتھ جو ہے ویریفیکیشن آن اوتھ جو ہے دینا پڑتا ہے. تو وہ یہ ڈسکرپشن سے اس کے اوتھ کی نیچر کا پتہ چل جائے گا کہ ہر ہر پارٹی کا جو ہے اوتھ جو ہوتا ہے وہ ایز پر دیئر بلیف اینڈ دیئر ریلیجن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم اڈلٹ لکھتے ہیں کہ اے بی سی پلینٹف سن آف اے بی سی از دی مسلم اینڈ اڈلٹ کیوں لکھتے ہیں؟ کہ اونلی میجر پرسن از دی کمپیٹنٹ ٹو فائل دی سوٹ بفور دی کورٹ. اور اس سے ہم جو ہے پتہ چل جائے گا کہ ویدر دیٹ پرسن از کمپیٹنٹ بینگ اے میجورٹی. اگر مائنر ہے تو پھر اس کا ایک پروسیجر ہے جس کو ہم جو سوٹ تو وہ فائل کر سکتا ہے لیکن تھرو نیکسٹ فرینڈ کر سکتا ہے. نیکسٹ فرینڈ جو ہے وہ کوئی بھی اس کا گارجین بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بڑا ہو سکتا ہے، یا جس کو وہ اپائنٹ کیا جائے تو جس کو کورٹ پرمیشن دے وہ نیکسٹ فرینڈ ہو سکتا ہے آن بیہاف آف دی مائنر بفور دی کورٹ. یا تو اب اب اس کے بعد جو ہے پھر ڈیفینڈنٹ اسی طرح پھر ڈیفینڈنٹ کے نام سے آئیں گے، اس کی ڈسکرپشن آئے گی، وہ مائنر ہیں میجر ہیں وہ سیم ڈسکرپشن دی جائے گی. کمپنی ہے یا اتھورائز ریپرزینٹیو ہے، کس کیپیسٹی میں وہ کورٹ میں پیش ہوگا، وہ ساری ڈیٹیل ہم نے پارٹیز کی ایریز میں ہی دینا ہوتا ہے. جو ہے کورٹ اب کس طرح ڈیفینڈنٹ کو بلائے یا اس کو کون جو ہے آ کے وہ کورٹ میں اپنا کیس آ کے ڈیفینڈ کرے گا. تو ڈیفینڈنٹ کی ایریز میں 3 قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں: پراپر، نیسیسری اور جو ہے پروفارما اور آفیشیل پارٹیز، جس کو ہم نے جو ہے پریویس کلاس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. تو یہ تو ایک شارٹ ڈسکرپشن تھی، ایک ریویو تھا جو کل ہم نے ایک جو ہے ٹائٹل بنانا جو ہے اس کو ہم نے پریکٹس کی تھی کہ ہیڈنگ اور ٹائٹل جو ہے. پھر اس کے بعد جب پارٹیز کی ڈسکرپشن آ جائے گی تو پھر ٹائٹل میں جو ہے پھر کورٹ کیس کی نیچر کا جو ہے پتہ چلتا ہے. اور وہ ٹائٹل کس طرح بنتا ہے؟ ٹائٹل جو ہے جس طرح بنتا ہے وہ کاز آف ایکشن میں، کہ آپ کے پاس کاز آف ایکشن کون سا ہے اور ریلیف آپ نے کورٹ سے کیا مانگا ہے. تو جب ہم ٹائٹل بناتے ہیں تو ہمیں ٹائٹل سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کورٹ پریئر کلاس میں ہمارا جو ریلیف ہوگا وہ اس طرح ہوگا. اور کاز آف ایکشن کسی بھی کیس میں نہ ایک نہیں ہوتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو ٹائٹل میں بھی ہم جو کورٹ سے سیکھ کرتے ہیں ریلیف، اس کی ساری ہیڈنگز جو ہیں وہ ٹائٹل میں آ جائیں گی. اور ٹائٹل سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کورٹ فیس بھی کتنی ہو سکتی ہے. اور ٹائٹل سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کاز آف ایکشن کیا ہے. اور ٹائٹل سے ہی پتہ چل جائے گا کہ جو ہے اس میں کورٹ کی جوریسڈکشن کیا ہوگی. اور ٹائٹل سے ہی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس میں پریئر کلاسز کیا ہوں گی، ریلیف کیا ہوگا، کورٹ کو کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. تو یہ تو تھا ایک جو ہے تھارو ریویو آف دی پریویس لیکچر. اور اس میں جب ہم نے جو ہے کافی بہت سارے جو ہے ہیڈنگ اور ٹائٹل پہ ہم نے فوکس کیا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ مائنر چیزیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھار میجر پرابلمٹک بن جاتی ہیں. تو یہ فارملٹیز جو ہے اس لیے نیسیسری ہے کیونکہ یہ سارا جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی ججمنٹ اور ڈگری تک چلے گی، اور پھر بعد میں اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. اب یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے ابھی جو جس طرح آپ نے کیس بنا کے ڈال دیا کورٹ میں، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ جو ہے اس کو آپ جو ہے چینج کراتے رہیں گے. اس کے لیے پھر ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے پھر آپ کا کیس جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے، لنگر آن ہوتا ہے پھر اننیسیسری تھنگس. تو اس سے یہ ان اننیسری چیزوں سے بچنے کے لیے ٹو اوائڈ دو سرکمٹینسز وی ہیو ٹو ڈرافٹ اوور پلان وتھ کیئر اینڈ کوشن وتھ کلیئرٹی.
جو بھی انفارمیشن ہے کلیئر طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو ہم جو ہے کورٹ کو کنوے کریں تو اس سے ہمارا کافی ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے گا. اب یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملی کہ ہم یہ اس طرح چیز بنائیں؟ اس کے لیے پروویژن ہے آرڈر 7 رول 1 آف دی سی پی سی. یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں مینشن ہے کہ پرٹیکولرز ٹو بی کنٹین ان دا پلانٹ، کہ پلانٹ جو ہے جب آپ بنائیں گے اس میں کون سے پرٹیکولر ہوں گے. دی پلانٹ شیل کنٹین دی فالوئنگ پرٹیکولرز: دی نیم آف دی کوڈ ان وچ دا سوٹ از براٹ، the name and description of the place and residence of the plaintiff, the name, description, and place and residence of the defendant, as far they can be ascertained. Where the plaintiff or defendant is a minor or person of the unsound mind, a statement to that effect. These are the particulars of the plaintiff. On those particulars, we have draft جو ہم نے کل ڈرافٹ دیکھا تھا وہ ایز پر جو ہے دیز پرٹیکولر وی ہیو پریپیئرڈ دی ڈرافٹ آف دی ہیڈنگ اینڈ ٹائٹل آف دی پلانٹ، کہ پلانٹ کی ہیڈنگ کس طرح ہوگی، اس میں ٹائٹل کس طرح بنایا جائے گا. یہ آپ جب چیزیں میں بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اٹ از ویری ایزی، ہم یہ تو کوئی اٹ از اے گیم آف چائلڈ. نو، اٹ از ناٹ اے گیم آف پلے آف چائلڈ. When I will give you certain situation and I will direct you to make the heading and title on that situation, that at that time you will realize that things are not easy. Why things are not easy? Because without studying, without practicing, you will not able to make you are not able to give of the proper information of the each and everything. تو اس کے لیے you keep practicing, and not only keep practicing the things in practically, but keep studying the information regarding the procedural law of the filing and preparing of the plant. In next slides, this is the detail of the order. Order 7 is the very much important scheme of order in the code, because in this order we have learned, we will learn how to draft a good plan and what things are required for preparation of plan and for filing and presentation of the plan before the court. So there are more than 15 rules in this order, in order 7, and that belongs to the plant. In rule 1 there are particulars to be contained in a plant, and if suit is nature of money suits, then what particulars has to be provided in money suit in rule 2. In rule 3 of the order 7, where the subject matter of the suit is immovable property, if suit is regarding the جو اس میں میٹر ہے regarding the property ہے اس میں کوئی immovable، تو اس immovable property کی ہمیں description دینی پڑے گی. اب وہ description کیا ہوتی ہے؟ تو وہ ڈسکرپشن اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ ہاؤس نمبر لکھنا یا کوئی گھر بتانا کہ یہاں پہ جس طرح اگر فار ایگزامپل کسی کوئی سبجیکٹ میٹر سچویٹ ہے کلفٹن میں، تو جو پرٹیکولرز میں آپ کلفٹن اور کراچی لکھ دیں گے، دیٹ از ناٹ، یہ رانگ ہوگا، یہ غلط ہوگا، یہ انکمپلیٹ جو ہے ڈسکرپشن ہے. اس میں یو ول ہیو ٹو مینشن کمپلیٹ ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی، کہ یہ گھر نمبر ہے، یہ گلی نمبر ہے، اور جو گھر ہے یا جو پراپرٹی ہے اس کی کورڈ ایریا اتنی ہے، اور اس کے چاروں طرف ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ میں کیا چیزیں واقع ہیں، روڈ ہے، گھر ہیں، گلی ہیں، اور اس کے نیئر اباؤٹ کون سی چیزیں ہیں. دیٹ تھنگ از دی کمپلیٹ ڈسکرپشن، کیونکہ پھر کورٹ کو اس پہ آسانی ہوتی ہے ڈگری ایگزیکیوٹ کرانے میں. اگر سبجیکٹ میٹر جو ہے اس میں آپ نے جلد بازی میں صرف جو ہے ایک انکمپلیٹ انفارمیشن دے دی، تو جو جب ڈگری ایگزیکیوٹ ہوگی ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے ڈیفیکلٹی ہوگی کورٹ کو کہ اب ڈگری کس طرح ایگزیکیوٹ کرائی جائے، کس چیز پہ کرائی جائے. اس کے بعد ہے وین پلینٹیو سوز ایز ریپرزینٹیو. یہ ڈیٹ یہ ہے کہ کورٹ میں جو ہے سیکشن 119 اینڈ سیکشن 3 سجیسٹ اس only recognized person will address the court, will appear before the court, will bring the suit before the court. Only recognized agents and only concerned persons. No strangers and no unconcerned person will be
entertained by the court. تو اگر اس میں ریکگنائز ایجنٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ ریکگنائز ایجنٹس جو ہیں وہ پارٹی دیر سیلف ہو سکتی ہیں، یا وہ کس کو اسائن کرے ڈیوٹی، جو ہے کسی کو اپوائنٹ کریں، یا اگر کسی پارٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیگل ایئرس ہیں جس کی لسٹ ہمیں پلینٹ کے ساتھ لگانی ہوتی ہے. تو دوز ول بی دا ریکگنائز ایجنٹس، جس کو کورٹ ریکگنائز کرتی ہے اور الاؤ کرتی ہے کہ وہ کورٹ کو یا اس کے جو ہے انگیج کیے ہوئے وکیل اور ایڈوکیٹ، دے ول بی دا ریکگنائز ایجنٹس. اس کے لیے آرڈر 3 suggest us the authorized persons which will allow to address the court on behalf of the parties themselves and on their representative capacity. Number 5, defendant's interest and liability to be shown. کہ جس کو اگر آپ ڈیفینڈنٹ بنا رہے ہیں تو اس کا انٹرسٹ کیا ہے اور اس کے اوپر لائبلٹی کیا ہے، اس کی ڈسکرپشن دینا بھی مینڈیٹری ہے ان پلین. اور گراؤنڈس آف دی ایگزامپشن فرام دی، اگر یور کیس از ہٹ بائی دی لا آف لمیٹیشن، دیر آفٹر you have to seek the permission exemption from the court on those جو ہے lapses. اگر لیپس کر رہا ہے ٹائم تو اس کے لیے آپ کو پھر کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی. you will have to give the sufficient grounds for your inability to bring the suit before the court on time. Number 7 rule ہے relief to be specifically stated. اب ریلیف جو ہے وہ 3 قسم کا ہے، جنرل، اسپیسیفک. جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ اسپیسیفکلی آپ نے اسٹیٹ کرنا کہ آپ کو کورٹ سے کیا چاہیے، کورٹ آپ کو کیا کیس جو ہے اب جو پریئر کرے گی اسی پہ کورٹ ڈیسیجن دے گی. تو ریلیف فاؤنڈیڈ آن دی سیپریٹ گراؤنڈس. ریلیف جو ہے وہ ہر ایک ریلیف جو ہے سیپریٹ گراؤنڈس اور پیراگرافس میں یو ول ہیو ٹو ایکسپلین. پھر سیکشن 9 میں پروسیجر ہے آن دی ایڈمٹنگ آف دی پلینٹ. ہاؤ ٹو ایڈمٹ پلینٹ when plant will be admit, thereafter the procedure you will follow, so that has to be given in detail in rule 9 of the order 7. What will be the procedure to admit the plant. plant جو ہے جس کو کورٹ جج کے سامنے لے کے جائیں گے، جج جو انیشیلی اس کو ویٹ کرے گا، اس کو ایگزامن کرے گا، اس کے پرٹیکولرز پورے ہیں، وہ لا کے مطابق ہے، یا جو ہے وداؤٹ اینی کاز آف ایکشن، مر آن یور اپریہنشن، یا آپ کسی کو تنگ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس پہ تو آپ نے دعویٰ یو مسٹ ہیو اے لوکس اسٹینڈرڈ رائٹ ٹو برنگ دا سوٹ بفور دی کورٹ آف لا. اس کے بعد پھر آرڈر 10 ہے، اگر آپ if you will fail to bring the suit as per the requirement of rule 9 of order 7 and rule 1 of the order 7, thereafter if court will find that your plaint is not proper, تو court وہ پھر جو ہے ریٹرن کر دے گی plaint، اور اس کا پروسیجر آف ریٹرن جو ہے وہ رول 10 میں ڈیفائنڈ ہے. اس کے علاوہ اگر جو ہے there are 4 grounds has been mentioned and order 7 rule 11 of the order 7 will suggest us on the basis of the 4 ground how your plan will be rejected. کہ اگر اس میں کاز آف ایکشن نہیں ہوگا، قانون کے مطابق نہیں ہوگا، ودن ٹائم نہیں ہوگا، یا ایکسپریس امپلائڈ بار نہیں ہوگا، اور پراپر کورٹ میں جمع نہیں کرائی ہوگی، یا پراپر کورٹ فیس مینشن نہیں کی ہوگی، اگر ان بنیادوں پہ آپ کا سوٹ پورا نہیں اترتا تو پھر وہ پلینٹ جو ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. پلینٹ جو ہے وہ 2 طریقوں سے اس کو خطرہ ہوتا ہے، یا تو وہ ریٹرن ہوگی. ریٹرن کیوں ہوگی؟ ریٹرن کا گراؤنڈ صرف ہے کہ اس کورٹ کو اگر جوریسڈکشن نہیں ہوگی، اور اگر پراپرلی فائل نہیں ہوگی تو ریجیکٹ ہو جائے گی. ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے کہ ریٹرن کا یہ کہ آن دی پریزنٹیشن آف دی پلانٹ کورٹ ول ریٹرن پٹ دی نوٹ آن اٹ یور پلانٹ اینڈ ول ریٹرن ٹو یو. Same original plant will return to you and court will direct you, you may file this suit before the proper court. And rejection that will be depend upon the maintainability technicalities. اس پہ پھر rejection ہو جاتی ہے. And procedure ریٹرن کا پروسیجر آرڈر رول 10 میں ہی ہے، لیکن ریجیکشن جو ہے پلانٹ جو ہے جو رول 11 میں ریجیکٹ ہوگی، اس کا پروسیجر 12 میں ہے رول. اور اگر وہ ریجیکشن پلانٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو واٹ ول بی دا افیکٹ، اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ تو رول 13 جو ہے ویئر ریجیکشن آف دی پلانٹ ڈز ناٹ پریکیولڈ پریزنٹیشن آف دی فریش پلانٹ، مطلب اس سے کہ آپ فریش پلانٹ جو ہے اس سے وہ آپ کو پریکلیوڈ جو ہے منع نہیں کرتی. یو کین فائل دا فریش سوٹ، ریس ڈیوٹی کاٹا اس پہ اپلائی نہیں ہوگا.
دیر آفٹر 15 امیٹیڈ ہے، اور کہ اگر شاپ بک ہیں، نیومینس بک ہیں، تو 14 جو ہے وہ ہے کہ پروڈکشن آف دی ڈاکیومنٹ آن وچ پلینٹ سوز اور الائز. پلینٹف جو ہے جس ڈاکیومنٹس پر الائے کرے گا تو اس ڈاکیومنٹ کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے، دیٹ ول بی آرڈر 14. تو یہ تو رول تھے جو ہم نے اسٹیٹیوٹ تھا، جو پروویژن تھا پلینٹ سے ریگارڈنگ، اس کو تھارو ہم نے اس کی ڈسکشن کی. تو اس کے بعد آ جائے